بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے استعاذہ کر لینا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ استعاذہ کا مطلب ہے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، یا کوئی بھی نیک کام کرنے لگیں تو اس وقت شیطان آ کے انسان کو وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یا بعض اوقات آپ نے کوئی نیک کام کرنا ہے تو اس نیک کام کے اندر شیطان آ کے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ بندے سے یہ نیک کام نہ ہو۔ اس لیے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ کے پیارے محبوب نے بھی ارشاد فرمایا، بالخصوص جس وقت نماز باجماعت پڑھے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خالی جگہ کو پر کرو، کیونکہ شیطان یمنی بکری کے بچے کے مانند درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس انداز میں وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، میں نے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا۔ تو جب بندہ توجہ کے ساتھ نماز کے اندر ثنا پڑھ لی غیروں کے بعد، خصوصی طور پر جب بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، اور بالخصوص جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس وقت اعوذ باللہ لازمی پڑھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اس وقت تم استعاذہ کر لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ کون سے؟ شیطان الرجیم۔ رجیم کا مطلب ہے رجم کرنا، رجم کا مطلب ہے دور کرنا، یعنی شیطان رب ذوالجلال کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہے، بہت زیادہ دور ہے۔ تو شیطان چونکہ وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جب بندہ قرآن کریم پڑھنے لگتا ہے تو اس وقت وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے خیالات، ایسے خیالات جو کہ بندے نے کبھی اس سے پہلے جو باتیں ذہن کے اندر نہیں آتی، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بندہ مشغول ہوتا ہے تو شیطان آ کے وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھو، اور جب تمہارا دل یعنی کہ نہ پڑھنے کے ارادہ ہو تو اس وقت کیا کرو؟ زبردستی نہیں، بلکہ تم کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلب ہے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دو۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ شیطان بہت زیادہ، ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ شیطان بہت وسوسوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب وسوسے زیادہ آنے لگے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے۔ تو اگر بندے کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں، یاد رکھنا کہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان بندے کو غصے کے اندر آ کر
طرح طرح کے خیالات بندے کے ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے، اور بندہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو غصے کے عالم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، یہ بھی اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جب بندہ غصے کے عالم میں اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو بندے کا غصہ تھم جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک موقع پر پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، شیطانی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، نماز پڑھنے لگے تو شیطان آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھنے لگے ہیں۔ شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ آج کل تقریباً، آج کل نہیں بلکہ قیامت تک مسلمان کے، چونکہ شیطان انسان کی رگ رگ کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کی رگ رگ کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ انسان کے دل کے اندر آتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایسا دشمن جو کہ پوشیدہ نہیں بلکہ کھلا دشمن ہے۔ تو کھلے دشمن کے شر سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ مانگ لینا، کھلے دشمن سے اعوذ باللہ، تعوذ، یہ بار بار آپ پڑھتے رہا کریں۔ جب بھی آپ کو غصہ آنے لگے یا نیکی کے اندر خلل آنے لگے، آپ دیکھیں کہ میری نیکی کے اندر خلل آ رہا ہے، تو فوراً کیا کریں؟ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، یعنی شیطان نے جو بھی وسوسے ڈالنے ہیں، میں تمام وسوسوں سے تیری بارگاہ کے اندر الہی میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کی، یا رسول اللہ، شیطان بڑے وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، آپ کو ایسا ہمیں عمل بتا دیں ہم اس کو پڑھیں تو شیطان بھاگ جائے، ہمارے نیک کام کے اندر، نماز کے اندر، قرآن کے اندر، یعنی جو کی عبادت و ریاست کرے، شیطان وسوسوں سے ہمیں چھوڑ دے اور ہم تسلی کے ساتھ اللہ کی عبادت و ریاست کریں۔ تو اس وقت خالق کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسا کرو، جب شیطان کے وسوسے زیادہ آنے لگے، سمجھے میں آپ کو ویڈیو کے اندر ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اور وظیفہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ کائنات کے سردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جب بھی آپ کو شیطان جکڑ لے، وسوسوں کے اندر مبتلا کر دے، آپ آپس کے اختلافات بڑھا دے، صلح کے چانس کو ختم کر دے، اختلافات زیادہ بڑھ جائیں، اور یاد رکھیں بعض اوقات انسان غصے کے عالم میں، وسوسے کے عالم میں بہت کچھ آگے چلا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کو پڑھے تعوذ، یعنی جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو شیطانی وسوسوں سے مسلمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایک وہ وظیفہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں وسوسے زیادہ آنے لگیں، وسوسوں کے اندر جکڑ جاؤ، تو اس وقت تم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ۔ اس کا معنی یہ ہے، میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں ابلیس اور اس کے حواریوں سے، اس کے لشکر جو ہیں، ان کے لشکروں سے، شیطان سے، اللہ ان کے شر سے میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ جب انسان اتنا پڑھتا ہے نا تو اس وقت شیطان جلتا ہوا، دوڑتا ہوا، شیطان بہت زیادہ دور بھاگ جاتا ہے، بلکہ اس کے کرندے جو انسان کو وسوسوں کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ دوڑ جاتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ ایک ایسا تیر ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے جب پڑھتا ہے
تو شیطان کو سمجھو آگ لگ جاتی ہے، شیطان اور اس کے حواری سارے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اللہ کے پیارے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک شیطان سے پناہ مانگو، شیطان بہت زیادہ ہیں جو کہ انسان کے انتظار کے اندر ہے۔ یہ بندہ کب سوئے، یہ بندہ کب اٹھے، یہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے شیطان کے حواری اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر شیطان کے حواری کیسے گھیرتے ہیں؟ بندوں کی شکل کے اندر۔ انسان مسجد کے اندر جا رہا ہے، شیطان کے حواری، شیطان کا لشکر آ کر گھیر لیتا ہے، کہتا ہے ٹھہرو یار، آلے بڑا ٹائم ہے، پھر نماز پڑھ لینا۔ اگر کوئی نیک کام کرنے کے ارادے سے چلتا ہے تو شیطان کے حواری بندے کو گھیر لیتے ہیں اور وہاں تک پہنچنے دیتے ہی نہیں جہاں انسان نے نیکی کرنے کے لیے جانا ہے، تو شیطان کے حواری اس وقت بھی آ کر روک لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ہمیں ایسا ایک ہتھیار دے دیا کہ یہ شیطان اس ہتھیار سے جب بندہ پڑتا ہے شیطان کو سمجھو آگ لگ جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھہرتا ہی نہیں۔ اور وہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں ابلیس کے شر سے اور ابلیس کے جو لشکر ہے، ان کے تمام کے لشکر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ جب بندہ اتنا پڑھتا ہے تو پھر پڑھنے کے بعد بندہ مطمئن ہو کہ اپنی قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، یا جو بھی معاملات ہیں نیکی کے، جب کرنے لگتا ہے تو پھر بندہ مطمئن ہو کے کرنے لگتا ہے۔ الغرض کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بے شمار فضائل ہیں، تو انہی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے جو لشکر ہے اللہ پاک ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ جب بھی آپ کو غصہ آنے لگے، نماز پڑھنے لگے، قرآن کریم پڑھنے لگے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو یا نیکی کے اندر رکاوٹ آنے لگے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا اور آپ توجہ کے ساتھ آپ عبادت و ریاضت کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔